الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.110 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 110 اور تھیم ہے سورہ نساء آیات 160 and 161. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. فَبِظُلْمٍ روٹ ورڈ ہے زو لام میم سے، معنی پس ظلم کے سبب، ڈیو ٹو دی انیکویٹی. من میم نون سے معنی سے، فرم. الذین جو لوگ، دوز، ہادو ہا و دال سے ہے یہودی ہوئے، برجوز. حرمنا ہا و میم سے معنی ہم نے حرام کیا. وی میڈ unlawful علیہم ان پر، فار them. طیبات طا یا با سے ہے معنی پاک چیزیں، گڈ تھنگس. احلت ہا لام لام سے معنی حلال تھیں، which had been lawful. لہم ان کے لیے، for them. وبصدہم صاد دال دال سے ہے معنی اور ان کے روکنے کی وجہ سے، and for their hindering. عن عین نون سے معنی سے، فرم. سبیلی سین با لام سے معنی راستہ، دی پاتھ. اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ. کثیر کاف تا را سے معنی کثیر، مینی یا سیورل. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں. فَبِظُلْمٍ پس ظلم کے سبب، من الذین ہادو جو یہودی ہوئے ان سے، حرمنا علیہم طیبات ہم نے حرام کر دی ان پر پاک چیزیں، احلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا اللہ کے راستے سے بہت. پس جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کے سبب ان سے ہم نے حرام کر دی ان پر پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اللہ کے راستے سے ان کے بہت روکنے کی وجہ سے. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. فَبِظُلْمٍ ڈیو ٹو دی انیکویٹی، من الذین ہادو آف دی جیوز، حرمنا علیہم طیبات we made good things unlawful for them، احلت لہم that were lawful for them، وبصدیہم and due to their hindering of عن سبیل اللہ کثیرا many from the path of Allah. Complete translation دیکھیں. Due to the iniquity of the Jews we made good things unlawful for them that were lawful for them, and due to their hindering of many from the path of Allah. سورہ نساء 161 دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَخَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں. وَأَخْذِهِمْ روٹ ورڈ الف خاص زال سے معنی اور ان کا لینا، and for their taking. الربا را با واو سے معنی سود، یوزری. وقد حالانکہ، دو نہو نون ہا یا سے معنی وہ روک دیے گئے تھے، they were forbidden. عنہ اس سے، from it. وَأَكْلِهِمْ الف کاف لام سے معنی اور ان کا کھانا، and for their devouring. اموالا میم واو لام سے معنی اموال، wealth اور riches. الناسی نون واو سین سے معنی لوگ، the people. بالباطل با تو لام سے معنی ناحق، wrongfully. وَأَعْتَدْنَا عین تا دال سے معنی اور ہم نے تیار کیا، and we have prepared. لِلْكَافِرِينَ کاف فا را سے معنی کفار کے لیے، for the disbelievers. منہم ان میں سے، among them. عذاباً عین دال با سے معنی عذاب، a punishment. علیما الف لام میم سے معنی تکلیف دہ، painful اور grievous. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ وہ اسے روک دیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ اور وہ لوگوں کے مال کھاتے تھے، بالباطل ناحق. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ اور ہم نے ان میں سے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذاباً علیما دردناک عذاب. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے اور وہ لوگوں کے مال کھاتے تھے ناحق، اور ہم نے ان میں سے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا and they took usury. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ though they were forbidden from it. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ and also because of their devouring the riches of people. بالباطل unlawfully. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ and we have prepared for disbelievers among them عَذَابًا أَلِيمًا a grievous punishment. Complete translation دیکھیں.
And they took usury, though they were forbidden from it, and also because of the devouring the riches of people unlawfully. And we have prepared for disbelievers among them a grievous punishment. इन दोनों आयतों को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं. बस जो यहूदी हुए उनके जुल्म के सबब उनसे हमने हराम कर दी उन पर पाक चीज़ें जो उनके लिए हलाल थीं, और अल्लाह के रास्ते से उनके बहुत रोकने की वजह से और उनके सूद लेने की वजह से, हालांकि वो उससे रोक दिए गए थे और वो लोगों के माल नाहक खाते थे, और हमने उनमें से कुफ्फार के लिए तैयार कर रखा है दर्दनाक अज़ाब. तफसीर आयत देखते हैं. पहले आयत 160 पर फोकस करते हैं. फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम. बस जो यहूदी हुए उनके जुल्म के सबब उनसे हमने हराम कर दी उन पर पाक चीज़ें जो उनके लिए हलाल थीं. यानी नुज़ूल तौरात से पहले बाज़ चीज़ें यहूद पर हलाल थीं. तौरात के उतरने के वक्त उनके बाज़ गुनाहों की वजह से वो हराम करार दे दी गईं. यानी ये उस वक्त की बात है जब तौरात अभी उतरी नहीं थी. उससे पहले काफ़ी चीज़ें उनके लिए हलाल थीं, लेकिन तौरात उतरने के साथ साथ अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब बाज़ चीज़ें उन पर हराम कर दी जो तौरात के नुज़ूल से पहले हलाल थीं. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम था, उनका तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु त्वामी काना हिल्लल लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह कुल फ़अतु बित-तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन. बनी इसराइल के लिए सब खाने की चीज़ें हलाल थीं. यानी बनी इसराइल कौम के लिए तमाम खाने की चीज़ें हलाल थीं, मगर वो चीज़ जो इसराइल ने यानी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने ऊपर हराम की थी. कह दो कि तौरात लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो. ऊन का गोश्त और दूध जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, उसके सिवा तमाम खाने की चीज़ें बनी इसराइल के लिए हलाल थे. तौरात के नाजिल होने से पहले की बात है. फिर तौरात में उन पर बाज़ चीज़ें हराम की गईं, जैसे सूरह अनाम में फरमाया, वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुर व मिनल बक़री वल गनमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्म ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यिहिम व इन्ना लसादिक़ून. यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम किए थे. यानी वो परिंदे और वो जानवर जो नाखून रखते थे अल्लाह ने उन पर हराम किया. और गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बी हराम की थी, मगर जो पुश्त पर या आंतड़ियों पर लगी हुई हो या जो हड्डी से मिली हुई हो, हमने उनकी शरारत के बाद उन्हें ये सजा दी थी. और बेशक हम सच्चे हैं. यानी उनकी शरारतों और उनके दीन से बागी होने के सबब अल्लाह ने बाज़ चीज़ें जो पहले हलाल थी तौरात के जरिए उन पर हराम कर दी. हलाल खाने की हुर्मत अल्लाह ने यहूद के जुल्म और ज़्यादती की वजह से की थी जो वो लोगों के साथ और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ किया करते थे. आयत 160 का नेक्स्ट फ्रेज देखें. फ़बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा. और अल्लाह के रास्ते से उनके बहुत रोकने की वजह से. हलाल खाने की चीज़ों को हराम करने की एक और वजह यहूद का लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना है. अल्लाह से किए वादे के मुताबिक उनको चाहिए था कि तौरात पर ईमान लाते, मजबूती से उस पर कायम रहते, अल्लाह के नबियों की कदर करते, उनके मिशन में उनको कामयाब करने के लिए अपनी जान और माल से जद्दोजहद करते और उनका साथ देते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते. लेकिन उन्होंने उसकी मुखालिफाना रवैश इख्तियार की. तौरात की तालीमात को पसे पुश डाल दिया. जहाँ जहाँ मुमकिन हो सका उसमें तहरीफ कर दी ताकि कुछ माल कमा लिया जा सके. नबियों के दुश्मन हो गए, उन पर किस्म किस्म के बहतान बांधे ताकि लोगों को उनसे मुतनफ़र कर सकें. कई नबियों को तो उन्होंने शहीद भी कर दिया. यानी इनका काम था कि अल्लाह की किताबों को कबूल करते, उनकी तालीमात पर मजबूती से कायम रहते, अंबियाओं की मदद करते, दीन को, अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाते. लेकिन उसके बरक्स उन्होंने अमल किया. अंबिया अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के अल्लाह की किताबों को पसे पुश डाल दिया, बल्कि उनमें तहरीफ कर दी और लोगों को दीन से मुतनफ़र करने लगे और उनको दीन से दूर कर दिया ताकि इनकी बातिल परस्ती उनसे ठप जाए. व अख़्ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु व अक्लिहिम अम्वालन नास बिल बातिल. और उनके सूद लेने की वजह से, हालांकि वो उसे रोक दिए गए थे और वो लोगों के माल खाते थे नाहक और तरह तरह के हीले करके सूदखोरी करते थे. यानी उन पर जो हलाल चीज़ें हराम हुई हैं उसकी एक वजह यह भी है कि वो सूदखोरी क्या करते थे जबकि उनके लिए हराम थी.
یہاں تک کہ انہوں نے سود کو حلال کرنے کے لیے تورات میں تحریف کر دی، یعنی ان کے اوپر سود حرام تھا لیکن انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی، حرام کو انہوں نے اپنے حق میں حلال کر لیا۔ کہنے لگے کہ سود یہودی سے نہیں لیا جا سکتا، یعنی ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لے سکتا لیکن غیر یہودی سے ضرور لیا جا سکتا ہے، جو کہ اللہ کے حکم کی سراسر اور کھلی خلاف ورزی تھی، یعنی شریعت کو انہوں نے اس طرح سے بدل لیا۔ اور بھی جس طرح بن پڑتا لوگوں کے مال غصب کرنے کی طاق میں لگے رہتے، یعنی ان پر قبضہ کرنے کے لیے بے چین رہتے، طاق میں لگے رہتے، اور اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے کام حرام کیے ہیں جرات سے انہیں کر گزرتے تھے، یعنی بہت ہی اللہ کی ذات سے نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر یہ کام کرتے تھے۔ یہودیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم اور پے در پہ گستاخیوں اور تہمتوں کی وجہ سے، جن میں انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنا، شرک کا ارتکاب کرنا، سود کو جائز قرار دینا حالانکہ ان پر حرام کیا گیا تھا، دوسروں کا ناجائز طریقے سے مال کھانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور نافرمانی میں کمی لانے اور ان کی ہوش زر یعنی دولت کی ہوش کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چند حلال چیزوں کو ان پر حرام قرار دے دیا۔ جس طرح مریض کو بیماری سے بچانے کے لیے حکیم یا کوئی ڈاکٹر اس پر کچھ پابندیاں اور احتیاطیں لازم قرار دیتا ہے، اگر مریض صحت یاب ہو جائے تو پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں، ورنہ انہی پابندیوں کے ساتھ مریض موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود پر جو پابندیاں لاگو کی ہیں وہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ کوئی مریض پر حکیم پابندیاں لاگو کرتا ہے تاکہ اس کی بیماری دور ہو سکے، لیکن مریض کا وہی رویہ رہا، پابندیوں کی وہ پرواہ نہیں کیا تو پھر مرض الموت میں وہ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہودیوں کی تاریخ رہی، یا مراعات یافتہ آدمی کو اس کی غلطی پر شرمندہ کرنے یا سرزنش کرنے کے لیے اس سے کچھ مراعات اور اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں، یعنی بعض مرتبہ کوئی ہائی پوسٹ پر آدمی ہے، اس کو کئی پریویلیجز ہیں لیکن بہت غلطیاں کر رہا ہے تو اس کے پریویلیجز کو سیز کر دیا جاتا ہے، فریز کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، اپنی اصلاح کر سکے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تاکہ اپنی سرکشی و بغاوت سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے اپنی روایتی بغاوت کو برقرار رکھا اور پابندیوں کو اٹھائے ہوئے ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان کا کفر نسل در نسل قائم رہا اور آج تک بھی ہے، یہاں تک کہ اب دور الفتن شروع ہو چکا، یعنی قرب قیامت کا دور، فتنوں کا دور شروع ہو چکا۔ امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے آنے کی نشانیاں پوری ہو چکی اور یہود کا شر عروج پر ہے۔ ساری دنیا کا بینکنگ سسٹم، بڑے بڑے بینکس ان کے ہاتھ میں ہیں، سارا سود وہ وصول کرتے ہیں، دنیا کو کئی قسم کی جنگوں میں ملوث کر کے اپنا پیسہ انہیں دیتے ہیں تاکہ مزید سود کھاتے رہیں۔ فلسطین کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، سارے فلسطین کو اسرائیل میں تبدیل کر لیا، غریب مسلمان فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے ان کے مکانات، کاروبار، مال و متاع چھین لیا گیا، ہر دن ان کی جانیں لی جاتی ہیں، ان کے معصوم بچے، ضعیف اور عورتیں، مرد حضرات، ٹین ایجر، سب کے سب کی جان ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، ان کی عورتوں کی عزتیں چھینی جاتی ہیں، مویشی، کھیتی باڑی پر ناحق قبضہ جما لیا گیا ہے، خود فسادی ہیں لیکن مظلوموں کو فسادی کا لقب دے دیا گیا ہے تاکہ ان کے فساد پر پردہ پڑ جائے اور دنیا کی نظر میں وہ معصوم رہیں۔ گناہوں، سرکشیوں، تمام حدود کو پار کرنے کے سبب ہی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ہاتھوں انہیں قتل کیا جائے گا اور آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کفار کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہود کے ظلم، زیادتیوں اور گناہوں کے سبب اللہ نے صرف ان کے دلوں پر مہر ہی نہیں کر دی بلکہ ان کی اصلاح کی نیت سے چند حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ وہ تورات پر ایمان لانے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا عہد کر کے بھی تورات میں تحریف کر دیتے تھے، حق بات و باطل سے ملا دیتے، انبیاء علیہ السلام کے دشمن ہو کر لوگوں کو ان سے متنفر کر دیتے تاکہ عوام اللہ کے راستے سے دور چلے جائیں اور یہود علماء کی باطل پرستی عوام سے ڈھنپ جائے۔ سود کو حرام کیے جانے کے باوجود سود کثرت سے کھاتے تھے بلکہ ان کے روزگار کا اہم ترین ذریعہ برسہ برس سے سود ہی رہا اور آج بھی ہے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانا، ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کرنا بھی ان کا معمول رہا۔ ان گناہوں کے سبب ہی ان پر دنیا میں لعنت کی گئی اور آخرت میں بھی ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔